اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ثریا ستارہ کا طلوع اور کرونا وائرس، اور یہ ساری ڈیٹیل میں آپ سے مجموعہ دایان اسلام سے شیئر کر رہی ہوں۔ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور علم فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونا ہے، اس لیے کرونا وائرس بھی تبھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ابھی آپ سے میں نے ذکر کیا، یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پر کافی وقت سے زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن بعد میں ایک عالم طارق عثمانی صاحب نے حدیث میں موجود لفظ ثریا اور لفظ نجم سے غلط استدلال کرتے ہوئے مذکورہ افواہ کو صحیح ثابت کرنے کی غلط کوشش کی، اور خوش آئندہ بات یہ ہے کہ اسی مکتب فکر کے متعدد علماء نے طارق عثمانی کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا رد کیا۔ طارق عثمانی کے مضمون میں اقوال سے درگزر کرتے ہوئے احادیث سے 2 قسم کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے دلائل کا تعلق پھولوں اور ان کی پختگی اور درستگی سے ہے، جس کا کسی قسم کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری قسم کے دلائل ضعیف ہیں، ان سے استدلال باطل ہے۔ اب جو پہلی قسم کے دلائل ہیں، ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں ہم۔ ایک حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے، عثمان بن عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پھول کی فروخت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہو جانے تک پھولوں کی تجارت سے منع کیا۔ میں نے کہا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، جب ثریا ستارہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہے، اس میں درج ہے، جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور بالی کو بھی، یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے اور آفت سے مامون ہو جائے۔ بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع کیا۔ ان احادیث سے مولوی صاحب استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کو بیماری لگ جاتی ہے، جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور پھلوں کی بیماری عام ہے، یعنی لوگوں میں بھی بیماری پھیلی ہو تو ثریا ستارہ جیسے ہی طلوع ہوگا بیماری ختم ہو جائے گی۔ جبکہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ مئی کے درمیانی عشرہ یعنی 11 دن گزرنے کے بعد ثریا طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح امثال قمری جو کیلنڈر ہے، اس کے مطابق 12 مئی یعنی 19 رمضان کو پڑتا ہے، لہٰذا رمضان کے دوسرے عشرے کے آخر میں کرونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ طارق صاحب کے نام کے ساتھ محقق علماء لگا ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں، واہ رے محقق علماء، اگر اس طرح سے تحقیق کرنے لگے تو دنیا کے لوگوں کو پھل کھانے کے لیے سال بھر انتظار کرنا پڑے گا، اور طلوع ثریا کے بعد ہی کوئی پھل بیچ سکے گا اور کھا سکے گا، اور ٹھنڈی میں جو پھل تیار ہوگا اس کا بیچنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ ثریا تو طلوع ہی نہیں ہوا اور پھل کی وبائی بیماری ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ دراصل ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب پھل پک کر تیار ہو جائے تب بیچا جائے، تاکہ خریدنے والے کو درست پھل مل سکے، لیکن ان لوگوں کا کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حدیث کا مطلب نکال رہے ہیں۔ اگر پھل تیار ہونے سے پہلے کسی کو بیچ دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ ہوا، بارش، طوفان اور موسم سے متاثر ہو کر خراب ہو جائے اور خریدنے والے کو نقصان ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں وارد لفظ جو ثریا کا مطلب پھل تیار اور پختہ ہو جانا یعنی کھانے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہو جانا ہے۔ جو حدیث میں لفظ ہے نا آڑھا، وہ پھل کے تیار ہونے اور پختہ ہونے کے لیے ہے، جبکہ انہوں نے اس کو ثریا ستارے سے منسوب کر دیا ہے۔
بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھلوں کو ان کی پختگی اور بہتری ظاہر ہو جانے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں جو صلاح کا لفظ آتا ہے وہ پختگی اور بہتری کے لیے ہے۔ دراصل یہی معنی آہا کے ہیں جو بخاری کی دوسری روایت میں واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ اب وہ روایت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ جب آپ سے صلاح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی حدیث منسوب ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں یا باغیچوں میں پھلوں کی درستگی یعنی پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ پھلوں کے نقصان اور آفت سے سلامتی کا یقین نہ ہو جائے۔ اب صحیح بخاری سے وہ حدیث آپ کو پیش کرتی ہوں، جس میں بات بالکل پوری طرح صاف اور واضح ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھل پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے۔ اور ثریہ طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت درختوں پر پکنے سے پہلے کرتے تھے۔ پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتا تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا حال خراب ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، یہ تو ٹھٹر گیا ہے، پھل بہت ہی کم آئے۔ اس طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمت میں کمی کرا لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اس طرح جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوہ کے پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بطور مشورہ فرمایا تھا کہ جب تک پوری طرح آپ کا پھل ریڈی نہ ہو جائے تو اس کو بیچو نہیں، کیونکہ رنگ برنگی آفات آتی ہیں، پھل خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اب دنیا میں بہت سے پھل سردیوں میں تیار ہوتے ہیں اور پھر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گرمیوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ممالک کا فرق ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس لیے ان تمام احادیث سے مراد یہ ہے کہ لوگ پھل لگائیں تو اس کو اچھے سے تیار اور پکنے دیں۔ اب جو دوسری قسم کے دلائل ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب صبح کے وقت ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس وقت جو قوم جس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ بیماری سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد کی اس روایت کو مستند تحقیق میں شعیب الرناؤت نے حسن کیا ہے، مگر ان کی بات صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ضعیف راوی ہیں، اور یہی حدیث عبداللہ محمدی مقدسی کی کتاب الآداب الشرعیہ میں ضعیف ہے، جس کی تحقیق شعیب ارناؤت اور عمر قیام نے کی ہے۔ یعنی کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ ضعیف ہے، ثریہ ستارے کا کسی بیماری سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جب ثریہ طلوع ہوتا ہے تو شہر والوں سے بیماری ختم کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، اور یہ آپ السلسلہ الضعیفہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دوسری قسم کے دلائل ضعیف ہیں، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو اوورآل اب ہم نے اتنی زیادہ بات کی پھلوں سے متعلق بھی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پھلوں سے بھی بیماری جو ہے وہ چلی جائے گی جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا، تو کیا پھر پھل بھی نہ بیچیں؟ یعنی جس موسم کے پھل ہیں اس کو اس میں نہ بیچا جائے، کیونکہ ستارہ تو طلوع ہوا ہی نہیں۔ تو بات یہ نہیں کی جا رہی،
یہاں پہ لوگوں کا کیا پرابلم ہے کہ وہ حدیث کو اپنی مرضی سے من مانی جملے دیتے ہیں، اپنی مرضی کے اس کو بنا دیتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ بات کیجیے، جس سے ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ جبکہ جو ابھی ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے، اس کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی بھی ایسی صحیح بات نہیں کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے کوئی بھی وبائی امراض جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس سے وبائی امراض دور ہو جاتے ہیں، تو یہ سب شرکیہ باتیں ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کسی اوتھینٹک حدیث میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، اور ہمیں ان بدعات سے بچا کے رکھیں، ہمیں ایسے شرک سے بچا کے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے بیماریاں آتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہی وہ ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کن فیکون کہنے کی دیر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور کسی ستارے کسی اور چیز پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔